بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ صدر بائیڈن جاتے جاتے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ تقریباً 3 روز قبل موجودہ صدر امریکہ بائیڈن نے یوکرائن کو امریکہ کی طرف سے مہیا کردہ دور تک مار کرنے والے میزائلوں ATACMS کو روس کی سرزمین پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ رد عمل کے طور پر روس کے صدر پوٹن نے روسی ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے لیے جو پالیسی وضع کر رکھی تھی، اس میں فوری تبدیلی کر کے یہ نقطہ بھی اس پالیسی میں شامل کر لیا کہ اگر روس پر ایک غیر ایٹمی قوت والا ملک کسی ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک کی شہ پر بڑا حملہ کرتا ہے تو ایسے حملے کو روس پر ان اجتماعی ممالک کی طرف سے کیا جانے والا حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس بارے میں روس کے صدر نے قانونی ڈگری بھی جاری کر دی۔ اب اس نئی پالیسی کے مطابق کنونشنل ہتھیاروں، جن میں میزائل، ڈرونز اور جنگی جہاز بھی شامل ہیں، ان کے ذریعے کوئی غیر ایٹمی ملک کسی ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک کی شہ پر روس پر حملہ کرتا ہے تو پھر اس حملے کے نتیجے میں روس کے پاس قانونی جواز بن جائے گا کہ وہ حملہ کرنے والے ملک اور اس حملہ کرنے والے ملک کو شہ دینے والے ممالک کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکے۔ اسی طرح روسی صدر نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ بیلاروس کے خلاف کیے جانے والا کسی قسم کا کوئی بھی حملہ روس کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا، کیونکہ بیلاروس کی سلامتی کے ساتھ روس کی سلامتی جڑی ہوئی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ امریکہ، اس کے حواری اور یوکرائن کے صدر روسی صدر کی اس تنبیہ جو انہوں نے یہ پالیسی اپنی چینج کی ہے اس کو سنجیدہ لیتے، انہوں نے روسی صدر کے اس بیان کو دیوانے کی بڑھ کہہ کر رد کر دیا کہ روس کے صدر کی عادت ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کو ادھر ادھر ہلاتا جلاتا رہتا ہے، گیدڑ بھبکیاں لگاتا رہتا ہے، جبکہ اس میں ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا دم خم نہیں ہے۔ اب امریکہ اگر ایسا رویہ دکھلائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو وہ ایک دور دراز علاقے کا ایک بڑا ملک ہے، اور پھر اس کے پاس ایٹمی میدان میں سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن براعظم یورپ کے ممالک روسی صدر کی اس تنبیہ کو بہرحال دیوانے کی بڑھ کہنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ یورپی ممالک میں غالباً یوکرائن کا صدر ہی ایک عجیب اور غریب ذہنیت کا مالک لگتا ہے، جو ایک طرف تو 6 لاکھ کے لگ بھگ یوکرائنی عوام کو مروا چکا ہے، پھر روزانہ کی بنیاد پر یوکرائن کا جو علاقہ ہے وہ روسی فوجوں کے قبضے میں دے رہا ہے، اور اس کے باوجود امن بات چیت کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آنا چاہتا، اور اپنے آقا امریکی صدر بائیڈن کی ڈگڈگی پر خود بھی ناچ رہا ہے اور اپنی قوم کو بھی نچوا رہا ہے۔ جو ہی امریکی صدر نے یوکرائن کو ATACMS کو روسی سرزمین پر فائر کرنے کی اجازت دی تو یوکرائن کے اس بیوقوف صدر نے 19 اور 20 نومبر کی رات اور طلوع آفتاب سے قبل 7 میزائل روس کی سرزمین پر داغ دیے۔ یہ میزائل روس کے ریجن برائانسک کے علاقے کاراچیو، جو کہ یوکرائن کی سرحد سے 70 میل روس کی سرزمین میں واقع ہے، وہاں پر موجود جو ہتھیاروں اور گولہ بارود کے ڈپو تھے ان کو نشانہ بنا کر یہ میزائل داغے گئے۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق کل 7 میزائل داغے گئے، جن میں سے 2 میزائل روس کے دفاعی نظام نے تباہ کر دیے۔ تاہم روسی محکمہ دفاع کے مطابق یوکرائن کی طرف سے 6 میزائل ان کے علاقے میں آئے، جن میں سے ان کے یعنی روسی محکمہ دفاع کے مطابق 5 میزائلوں کو روس کے دفاعی نظام نے فضا میں تباہ کر دیا، جبکہ 1 میزائل کو نقصان پہنچا اور اس کی جو ڈیبریز یا کچھ حصے بکھرے جو تھے وہ زمین پر آ کر گرے اور وہاں آگ لگ گئی۔
اب یہ دونوں دعوی یا دونوں دعوے مختلف ہیں، امریکہ نے ایک دعویٰ کیا اور ایک روس نے دعویٰ کیا، یوکرائن اس بارے میں بالکل خاموش ہے ابھی تک۔ تو ان دونوں امریکہ اور روس کے دعووں میں سے کون سا دعویٰ سچا ہے یہ ایک دو روز بعد پتہ چل جائے گا۔ یہاں یہ بتلانا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق امریکہ نے غالباً 50 کے قریب ATACMS یوکرائن کو دیے تھے، یہ جو میزائل ہیں، کیونکہ ایک میزائل کی قیمت تقریباً $1 ملین بنتی ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق یوکرائن نے خفیہ طور پر ان میں سے درجن بھر کے قریب میزائل پہلے بھی استعمال کیے ہیں، لیکن وہ ان حدود میں رہ کے کیے ہیں جہاں کہ یوکرائن کا علاقہ بنتا ہے اور جو روس کے قبضہ میں ہے۔ روس کے پاس جو اس کی سرزمین ہے یا اس کا جو علاقہ ہے اس پہ پہلے اس طرح یہ کھلم کھلا ان میزائلوں سے یوکرائن نے حملہ نہیں کیا تھا۔ اس کی اجازت ابھی 2-3 روز پہلے امریکہ نے یوکرائن کو دی ہے کہ اب وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو اب وہ جو پچھلے اس نے استعمال کیے ہیں اور اب یہ جو 7 میزائل مزید استعمال کیے، اس کے بعد اب اس کے پاس کتنے میزائل باقی ہیں اور اس نے ان میزائلوں کو کیسے اور کہاں کہاں استعمال کرنا ہے یہ بھی چند روز میں پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح حالات کو مزید خراب کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے اچانک دنیا بھر کے ملکوں کی طرف سے پابندیاں لگائے جانے کے باوجود انسانوں کو موت کا شکار کرنے والی جو بارودی سرنگیں ہوتی ہیں ان کے استعمال پر اور ان کے بچھانے پر پوری دنیا میں اس وقت پابندی ہے اور سارے ملک اس سے ایگری ہیں، لیکن صدر بائیڈن نے جاتے جاتے یہ حرکت بھی کر دی ہے کہ یہ جو انسانوں کو موت کا شکار کرنے والی اینٹی پرسنل مائنز ہوتی ہیں، انسانوں کو موت کا شکار کرنے والی بارودی سرنگیں، ان پہ اگر پاؤں پڑ جائے یا انسان اگر گرتا ہے اس پہ تو یہ پھٹ جاتی ہیں اور وہ انسان جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ تو یہ جو اینٹی پرسنل مائنز ہیں یہ بھی یوکرائن کو مہیا کر دی ہیں، اور اسی طرح ایک روز قبل ہی ابھی وائٹ ہاؤس نے پھر $275 ملین کی مزید فوجی مدد یوکرائن کو دے دی ہے۔ اب روس کی طرف سے مسلسل فضائی حملے بھی جاری ہیں اور زمینی جو حالات ہیں وہ بھی دن بدن جو ہیں وہ مزید نازک ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان دونوں وجوہات یا مینلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلسل فضائی حملے ہو رہے ہیں ان کے پیش نظر امریکہ، یونان، اٹلی اور اسپین نے فوری طور پر یوکرائن کے دارالحکومت میں اپنے اپنے سفارت خانوں کی سرگرمیاں جو ہیں وہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب 18 اور 19 نومبر کو دنیا کے طاقتور ممالک پر مشتمل G20 تنظیم، جس میں امریکہ، روس، چین، بھارت، برطانیہ، فرانس وغیرہ شامل ہیں، ان کی برازیل میں سالانہ کانفرنس بھی منعقد ہوئی ہے۔ وہاں پر حسب معمول ان دنیاوی لیڈروں نے دنیا میں امن، معاشی ترقی، موسمیاتی تبدیلی اور انسانی حقوق کے بارے میں لمبی لمبی تقاریر کیں، اور افسوس کہ ان تقاریر کے دوران فلسطین اور یوکرائن میں معصوموں کا خون بہایا جاتا رہا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ دنیا منافقوں اور ایک چہرے پر کئی چہرے سجا کر حکمرانی کرنے والوں کی دنیا ہے جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اب بعض تجزیہ نگاروں نے یوکرائن کی طرف سے یہ جو ابھی ذکر کیا تھا کہ ATACMS میزائل، ان کا جو حملہ یوکرائن نے کیا روس پر، ان حملوں کو وجہ بنا کر علاقے میں ایٹمی جنگ کی ہوائیاں جو ہیں وہ چھوڑنی شروع کر دی ہیں۔ مطلب یہ غلط بیانی یا فیک نیوز ہیں جو وہ پھیلا رہے ہیں۔ فی الحال ایسی کوئی بات نہیں اور نہ ہی اس علاقہ میں ابھی کوئی ایسا ایٹمی حملہ کرنے کا کوئی پلان ہے یا کوئی کیا گیا ہے۔ 19 اور 20 نومبر کی رات کو جو یوکرائن کے دارالحکومت میں ساری رات ہوائی حملوں کے سائرن بجتے رہے، وہ دراصل معاملہ فیک نیوز کی باعث تھا، یا کسی وقت جیسے روس کی طرف سے وہ ایک معمول کے مطابق فضائی حملے کیے جاتے ہیں وہ تھے، لیکن کچھ اس طرح کی افواہیں گردش کرنے لگ گئیں کہ جیسے جی کوئی ایٹمی حملہ ہونے والا ہے یوکرائن پہ، اور ساری رات جو ہے وہ کی میں پھر سائرن بجتے رہے، لیکن ایسی کوئی بات ہوئی نہیں۔ روس کی طرف سے یوکرائن پر زمینی اور فضائی حملے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ دوسری طرف یوکرائن بھی امریکہ اور دیگر ناٹو ممالک کی مدد سے روس پر حملے کر رہا ہے، جیسے ابھی بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے
یہ اب انتہائی طاقتور میزائلوں سے جو کہ امریکہ نے اس کو اجازت دی کہ استعمال کر لے تو اس نے کیا ہے، یعنی اگر روس کا آ رہا ہے تو یوکرین بھی روس پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے، اور یہ ایک قسم کی معمول کی جنگ بن چکی ہے جو کہ تقریباً پچھلے 1000 دنوں سے جاری ہے۔ روس اور چائنا جو اس وقت دنیا کی بڑی طاقتیں، ان دونوں نے فی الحال یہی سمجھوتا کیا ہے کہ جس طرح بھی ہو ایٹمی جنگ سے بچا جائے، اور کسی نہ کسی طرح بائیڈن کے یہ جو باقی 2 مہینے ہیں ان کو نکال لیا جائے، اسی طریقے سے کنونشنل جنگ کر کے ایک دوسرے کا نقصان کر کے، لیکن جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو بالکل استعمال نہ کیا جائے۔ یہ روس اور چائنا نے آپس میں جو بات چیت کی ہے یا جس طرح کوئی سمجھوتا کیا ہے۔ پھر ان کا خیال ہے کہ ٹرمپ جس نے اگلے 4 سال کا چارج لینا ہے، جب وہ چارج لے لیتا ہے تو پھر اس کی پالیسیوں کا انتظار کیا جائے، اور اس کے مطابق پھر اس وقت جو حالات بنے ان کے مطابق یوکرین کی جنگ کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہے اس وقت تک روسی صدر اور چینی صدر کی سوچ، جو کہ انہوں نے اپنے ایڈوائزرز یا اپنے سے جو نزدیک پالیسی بنانے والے لوگ ہیں ان سے انہوں نے اس اپنی سوچ کے بارے میں ان کو بتلایا ہے۔ جہاں تک صدر بائیڈن کی سوچ کا تعلق ہے تو یہ بہرحال منفی لگ رہی جو وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور ابھی ان کے پاس 2 ماہ پورے موجود ہیں۔ ان 2 ماہ میں وہ مزید کیا نیگیٹو یا منفی اقدامات اٹھا سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ابھی تک تو پچھلے 2-3 سالوں سے جو سوچ دکھا رہے ہیں وہ بہرحال منفی سوچ ہے، اور دنیا میں ظلم و ستم کا بازار جو ہے وہ انہوں نے گرم کروا رکھا ہے۔ تو اب باقی اپنے 2 مہینوں میں یوکرین وہ کیا کرتے ہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کچھ بھی ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کائنات کا بھی ایک مالک ہے، اور اس مالک نے اس خطے کے بارے میں کیا منصوبہ بنا رکھا ہے اس کا ابھی کسی کو علم نہیں ہے۔ بہرحال دنیاوی نقطہ نظر سے ابھی تک اس خطہ میں حالات انتہائی نازک موڑ پر ہیں، کسی لمحے کچھ بھی ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اس دنیا کے چلانے والوں کو صراط مستقیم دکھلا سکتی ہے۔ عوام الناس جیسے جو ہم لوگ ہیں، ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ اس طریقے سے اس دنیا کو چلائیں کہ جس میں سب کا بھلا اور سب کی خیر رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے، آمین۔